یہ جو دورے ہیں، ایران کا دورہ ہو یا پھر شہباز شریف صاحب کا سعودی عرب اور قطر کا دورہ ہو، اس کا کیا مقصد ہے؟ ایران کا دورہ وردی کے اندر ہو رہا ہے، کامبیٹ ڈریس میں ہو رہا ہے، وار زون میں ہو رہا ہے۔ ایسی صورت میں فیلڈ مارشل صاحب نے یہ تو ایک تاریخ رقم کی ہے۔ 2 روز قبل میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ڈیجیٹل میڈیا پہ، جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ جو حتمی راؤنڈ ہوگا جس میں باقاعدہ معاہدہ ہوگا وہ بھی اسلام آباد میں ہوگا اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خود آئیں گے۔ ملک کے اندر ان کی ایک مشکلات میں اضافہ ہوا، ان کی پاپولیرٹی کم ترین سطح پہ آ گئی، دنیا کے اندر آئسولیشن ان کا مقدر بن گئی۔ تو یہ تمام چیزوں کو ڈونلڈ ٹرمپ کسی اور کے پلڑے میں کیوں ڈالیں گے؟ اب دیکھیں، کل انہوں نے یہی بولا نا کہ میں نے تو 10ویں جنگ ابھی رکوا دی ہے، تو شروع کس نے کرائی تھی حضور؟ وہ تو انہوں نے بتایا کوئی نہیں۔ اسرائیل کے حوالے سے ٹرمپ صاحب کو یہ بخوبی علم ہے کہ وہ ایک سپوائلر ہے، وہ بدماشی کرے گا، شیطانیت کرے گا۔ اس لیے ٹرمپ صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد وہ پاکستان کا رخ کریں، کریڈٹ بھی خود لیں اور اس جنگ بندی کا اعلان بھی کریں۔ پاکستان کی معیشت کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اس وقت عام آدمی یہ سوال کر رہا ہے کہ اس پوری صورتحال میں پاکستان کی بڑی واہ واہ ہو گئی ہے، کامن مین جو ہے وہ کب جو ہے وہ اس پوری صورتحال سے فائدہ اٹھائے گا؟ 2026 کے آخر تک پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے اندر قدم رکھنا شروع کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ دنیا میں پہلے شخص ہوں گے فوجی جن کو انشاءاللہ تعالی امن کا نوبل انعام ملے گا، آپ کے اور ہمارے پیارے حافظ صاحب۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عابد۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے، سی ڈی ایف اس وقت ایران کے دورے پر ہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے قطر پہنچ چکے ہیں، اور اس وقت ملٹری ڈپلومیسی ہو یا سول ڈپلومیسی اپنے اس وقت بہم عروج پر ہے۔ بہت سی باتیں ڈسکس کی جا رہی ہیں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ چند دنوں بعد ہی اسلام آباد ایک بار پھر مذاکرات کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور جیسے کہ امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ ہوپ فلی وہ پاکستان آ رہے ہیں اگر اکارڈ سائن ہوتا ہے، یعنی کہ معاہدہ سائن ہوتا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، تو ڈونلڈ ٹرمپ خود اسلام آباد آئیں گے، تو یقینی بات ہے ایران کے صدر بھی آئیں گے، اور بہت سی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ دنیا کے مزید لیڈران بھی پاکستان آئیں گے۔ تو اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے وائس زوم عبداللہ حمید گل صاحب نے۔ السلام علیکم عبداللہ حمید گل صاحب، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، کیوں نہیں؟ پاکستان ٹھیک جا رہا ہے، عزت والا جا رہا ہے، خیر والا جا رہا ہے، عزتوں کے ساتھ پوری دنیا کے اندر جھنڈے گاڑ رہا ہے، تو ہماری تو طبیعت خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیں، اپنا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایران کے دورے پر ہیں، زبردست ان کو پروٹوکول بھی دیا گیا ہے، تقریباً تمامی وہاں کے جو اہم لیڈران ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف پہلے سعودی عرب گئے، ان کا جو ہے وہ پرپل کارپٹ استقبال کیا گیا، پھر وہ قطر گئے، وہاں پر ان کو بڑا زبردست پروٹوکول دیا گیا۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کل جیسے کہ رات کو پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی حتمی معاہدہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان آئیں گے۔ یہ سب کس طرح بیک ٹو بیک ہو رہا ہے؟ اور یہ جو دورے ہیں، ایران کا دورہ ہو یا پھر شہباز شریف صاحب کا سعودی عرب اور قطر کا دورہ ہو، اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کا دورہ وردی کے اندر ہو رہا ہے، کامبیٹ ڈریس میں ہو رہا ہے، وار زون میں ہو رہا ہے، تمام پروٹوکولز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو ہے یہ کام نہیں ہو رہا، یہ ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہو رہا ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں، ایک وار زون ہے، مشکلات ہیں، اسرائیلی اور بھارتی ایجنٹ وہاں بھرمار ہے، جس کی وجہ سے ان کی کتنی لیڈرشپ ماضی میں شہید ہو چکی ہے۔ ایسی صورت میں فیلڈ مارشل صاحب نے یہ تو ایک تاریخ رقم کی ہے، بہادری کی تاریخ، ایک دوستی کی تاریخ، ایک بھائی بندی کی تاریخ، اور پھر پروٹوکول کیوں نہ ملے؟ ایک بھائی اپنے دوسرے گھر میں گیا ہے، اپنے بھائی کے گھر میں گیا ہے، تو یہی جو عزت ہوتی ہے جو ایک ملک کی ہوتی ہے۔ یہ صرف فیلڈ مارشل صاحب کی عزت نہیں، یہ پاکستان کی عزت ہے، آپ کی عزت ہے، میری عزت ہے، ناظرین کی عزت ہے۔ تو الحمدللہ میرا خیال ہے اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہاں باقر کالیباف صاحب آئے، جو کہ پہلے آپ کو پتہ ہے IRGC کو کمانڈ بھی کر چکے ہیں، باقر کالیباف صاحب، اور اسی طریقے سے عباس عراقچی صاحب،
تو دیگر لیڈرشپ بھی تو ہے نا، جس میں خامنہئی صاحب ہیں، جس کے اندر ان کے انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، ان کی ملٹری کمانڈ ہے، IRGC کی کمانڈ ہے، ان سے بھی ملنا ہے، اور کچھ اہم ترین اور لوگ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کچھ راز و نیاز کی باتیں، کچھ ان کی ریڈ لائنز کو سمجھنا، کچھ ان کے معاملات کو جانچنا، کچھ نیوکلیئر فسائل میٹیریل کے حوالے سے کہ وہ اس کے متعلق کیا سوچنا ہوگا، آبنائے ہرمز کے حوالے سے کیا آئندہ کا لاہ عمل ہوگا، ایک دفاعی اور اسٹریٹجک شراکت داری کیسے ممکن ہو پائے گی، مستقبل میں معاشی تعاون ایک دوسرے ممالک کے درمیان میں کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، عرب دنیا کے اندر کشیدگی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایران نے بھی تو جواب تو پورے ہی دیے ہیں، تو اس سے ظاہر دوریاں بھی آ گئیں۔ اب پرپل کارپیٹ ویلکم وزیر اعظم کو دوبارہ ملا ہے، اور یہ پاکستان کو ملا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ جو عربی بھی بولتے ہیں، انہوں نے وہاں وہ گئے ہیں، ان کو استقبال ہوا ہے، ترکیہ کے اندر استقبال ہوا ہے، قطر کے اندر استقبال ہوا ہے، اور میرے خیال ہے اب اسلام آباد استقبال کی تیاریوں میں ہے، اور استقبال صرف ان کا نہیں جو فریقین جنگ ہیں، بلکہ شاید ان کا بھی جو شاید ایران سے دوریاں اختیار کر بیٹھے تھے، جو شاید کہیں نہ کہیں دل میں کوئی ایک ان کا دل زخمی ہے، ان کا کہیں ان کو ٹھیس پہنچی ہے، اور وزیر اعظم صاحب اسی ٹھیس کے اوپر مرہم رکھنے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تاریخ ساز موقع پر انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کی فضائیں ایک دفعہ دیکھیں گی کہ اسلام یہاں سے کیسے دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کل یہ بات کہی ہے، آپ کا 2 روز قبل میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ڈیجیٹل میڈیا پہ، جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ جو حتمی راؤنڈ ہوگا جس میں باقاعدہ معاہدہ ہوگا وہ بھی اسلام آباد میں ہوگا، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خود آئیں گے۔ یہ آپ نے انفارمیشن کی بنیاد پہ کہا تھا، یہ خواہش تھی آپ کی؟ کچھ آپ کو معلوم ہے میں سابق DGISI کا بیٹا ہوں، اور ان کو دنیا کے اندر فادر آف ماڈرن انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کو فادر آف ماڈرن انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ اینڈ ٹو یور سرپرائز کہ CIA کے اندر اور ایون را کے اندر ان کو پڑھایا جاتا ہے الحمدللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ظاہر ہے انفارمیشن بھی ہے، اور میری خواہش تو ہے ہی ہے، اسیسمنٹ بھی ہے۔ میں نے جو 2 روز قبل کہا تھا، آپ نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس بات کو ویلیڈیٹ کیا ہے کافی حد تک، اور انشاءاللہ جب وہ یہاں آئیں گے تو پھر آپ کو وہ بھی نظر آئے گا، اور کیوں نہ آئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جہاں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں، اسی کے اندر میں نے گزارش کی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اب جو ملک کے اندر ان کی ایک مشکلات میں اضافہ ہوا، ان کی پاپولیرٹی کم ترین سطح پہ آ گئی، دنیا کے اندر آئسولیشن ان کا مقدر بن گئی، ایسی صورت کے اندر پھر جب خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے خلاف قرارداد لائی گئی، ایک ووٹ سے صرف رہ گئی، ورنہ ان کے اختیارات جو ہے وہ ان سے محدود کر دیے جاتے۔ تو یہ تمام چیزوں کو ڈونلڈ ٹرمپ کسی اور کے پلڑے میں کیوں ڈالیں گے؟ اب دیکھیں کل انہوں نے یہی بولا نا کہ میں نے تو 10ویں جنگ ابھی رکوا دی ہے، تو شروع کس نے کرائی تھی حضور؟ وہ تو انہوں نے بتایا کوئی نہیں ہے بہرحال۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ اگر وہ اپنے تئیں خود اس کی وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو ہی از موسٹ ویلکم، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں پاکستان نے یہی ان کی جو ایک سائیکالوجی تھی اس کو سمجھا، اس کو بھانپا کہ وہ دھمکی دیتے ہیں، اور دھمکی دینے کے بعد پھر وہ ایسی پوزیشن میں ان کو نہ ڈالا جائے جہاں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ اچھا، چلے آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان نے ٹرمپ کی سائیکالوجی کو سمجھا، اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جب یہ سیز فائر کا اعلان ہوا تھا اب سے چند روز قبل، تو اس سے 2 دن پہلے ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ وہ پوری کی پوری ایرانی تہذیب کو مٹانے کے لیے جا رہے ہیں، مطلب وہ ایٹم بام استعمال کرنے کی باتیں کر رہے تھے، اس طریقے کی عالمی میڈیا میں باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ تو ایسا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، پاکستان نے کیا کیا کہ وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اتنے سخت قسم کے رد عمل دینے پر آ گئے تھے وہ اچانک سے سیز فائر پر آمادہ ہو گئے؟ ایک تو یہ بتائیے گا، اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر پاکستان آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر ایرانی پریزیڈنٹ بھی آئیں گے، اگر ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا امریکہ کی طرف سے تو یقینی بات ہے ایران کی طرف سے بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا، مزید بھی کوئی عالمی لیڈر آنے کا امکان ہے؟ جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی پرنس بھی آ سکتے ہیں،
قطر کے بھی آ سکتے ہیں, ٹرکی سے بھی کوئی وفد آ سکتا ہے, تو کوئی ایک بڑا عالمی میلہ لگنے کا امکان ہے؟ دیکھیں میں نے 2-3 روز قبل یہی تو باتیں ساری کر دی تھیں کہ یہ سارے لوگ آئیں گے. میں وہ واحد آدمی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم وہاں دعوت دینے گئے ہیں لوگوں کو. میں ابھی بھی اچھا. اپنی بات کے اوپر قائم ہوں اور میں یہ صحیح. سمجھتا ہوں کہ یہ صرف دعوت نہیں بلکہ اس کے اندر بہت کچھ اور بھی ہے اور وہ وقت آنے کے اوپر آہستہ آہستہ ریویل ہو جائے گا آپ کے سامنے. ہاؤ ایور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے متعلق میں نے ہمیشہ سے یہ تھا کہ وہ تہذیب سے مٹانے کی دھمکی یا اس سے گراؤنڈ آپریشن وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اس کی دیکھیں وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جو فوج ہے وہ اس بات کے لیے رضامند نہیں ہے. اسی وجہ سے انہوں نے دوران جنگ آرمی چیف کو معطل کر دیا. جب آرمی چیف کو سبکدوش کیا گیا تو اس کی جگہ جو نئے آئے وہ 82ویں ایئر بون ڈویژن کمانڈ کر چکے ہیں, 82nd ایئر بون. لیکن اس کے باوجود جنرل کرس لانیو وہ ریلکٹنٹ تھے کیونکہ ان کی فوج تیار نہیں تھی اسرائیل کی جنگ ایران کی زمین پر لڑنے کے لیے. اور یہ وجہ بنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ معاملات گڑبڑ ہیں. لیکن کیونکہ وہ دھمکی دے چکے تھے اس لیے پاکستان نے ان کی چیزوں کو سمجھا. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہماری فخر پاکستان ISI یہ ایسے ہی تو نہیں نمبر 1, کوئی وجہ تو ہوگی نمبر 1. تو یہ وہ کوڑی لے کے آئے کہ انہوں نے کہا کہ کہیں ابھی ٹرمپ صاحب پھنس گئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو ایک ایسا موقع دے دیں جس سے یہ اپنی دھمکی بھی واپس لے لیں اور ان کی جو ایک اکڑ ہے اس کو بھی جو مطلب اس کو چیلنج نہ کیا جائے. اور اسی کے اوپر میرے خیال میں وزیر اعظم پاکستان نے ایک بڑا ہی میرے خیال میں کیلکولیٹڈ قسم کا ٹویٹ کیا. بڑا صحیح. ان کے اندر مدبر بھی تھا, بڑا اس کے اندر ایک نپاتولے الفاظ تھے, ایک ریکویسٹ بھی تھی کہ جناب بس اب جانے دیں, ابھی بات ختم کریں. اور میرا خیال ہے پاکستان کی اس بات کے وہ منتظر تھے اور انہوں نے فوراً اس بات کے اوپر حامی بھری اور الحمدللہ یہ سیز فائر ہوا. اور پاکستان کی ہی کوششوں سے لبنان کے اندر بھی سیز فائر ہوا کیونکہ جو مذاکرات کا راؤنڈ تھا پہلا, اور میں اس کو یہ راؤنڈ پہلا ہی کہوں گا آج بھی صحیح. کیونکہ اسی کے اندر بات چیت طے ہو چکی تھی. صرف یہ ہے کہ اس کی جو آپ نے معاہدہ ہوتا ہے تو پھر آپ اس کا ایک لیگل فریم ورک تیار کرتے ہیں جس کے اندر سفارتی, سیاسی اور قانونی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. دونوں ملک کی قیادت یہی تو بنانے کے لیے گئے تھے اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر وہ کامیاب ہوئے ہیں. اسرائیل کے حوالے سے ٹرمپ صاحب کو یہ بخوبی علم ہے کہ وہ ایک سپوائلر ہے, وہ صحیح. بدماشی کرے گا, شیطانیت کرے گا. اس لیے ٹرمپ صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد وہ پاکستان کا رخ کریں, کریڈٹ بھی خود لیں اور اس جنگ بندی کا اعلان بھی کریں, مستقبل میں ایران کے ساتھ اچھے معاملات کریں کیونکہ ٹھیک تیل ہے. کے ذخائر تو ابھی بھی گیس کے وہ ایران کے پاس موجود ہیں. اور اگر چھوٹے چھوٹے ملک جو کہ گلف کے ممالک ہیں ان سے سعودی جو امریکہ کا تعلق اتنا ہے تو یہ تو ایران ہے جس کے پاس نہ ختم ہونے والے ذخائر موجود ہیں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سب میں پاکستان کے لیے باغ و بہار ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا, اب ذرا یہ بتائیے گا عبداللہ گل صاحب, ٹرمپ نے ساتھ میں ایک بیان اور بھی دیا ہے کل. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اپنا افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. جو اطلاعات آئی تھیں جو پہلے اسلام آباد ٹاکس ہوئے ہیں اب سے ایک ہفتہ قبل, اس میں کہا گیا تھا کہ آخری وقت میں معاہدہ ہو جاتا, لیکن وہ معاہدہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ بات ایٹمی پروگرام پر ہی آ گئی تھی, افزودہ یورینیم حوالے کرنے پر. تو کیا یہ آپ بیان, اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ بس ایک بیان دے دیا یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ ایران اس حد تک چلا جائے گا کہ اپنا افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کر دے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اگر خوش ہونے کے لیے, وہ کہتے ہیں دل کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے تو بس ٹھیک ہے, پھر ان کو اگر خوش ہونے دیتے ہیں تو خوش ہونے دیں. ایک آپ کو معلوم ہے, اب میں اس پہ کیا بولوں, بہرحال وہ جس ملک کے صدر ہیں, ابھی ہم کیا ان کو کہیں کہ بھائی تھوڑی سی میچورٹی لیول حاصل کر لیں, تو یہ نہیں ممکن ہوگا کیونکہ اسرائیل کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے پھر اس کو بھی مشروط کر لینا, پھر اس کے حوالے سے بھی بات کریں.
یہ کام نہیں ہوگا، یہ ایران نہیں مانے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ٹھیک اس ٹائم پہ زیادہ تر ایران کے اندر لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ سیز فائر ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دوران میں امریکہ اور اسرائیل اپنے اسلحے خانے کو دوبارہ بھر لیں گے، جو اس ٹائم پہ ختم ہو چکا ہے یا تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن یہی تو کمال ہے کہ ایک اچھا جرنیل جہاں بھارت سے جنگ جیت کے دکھا سکتا ہے، وہاں وہ دنیا کے اندر جنگیں بند بھی کروا سکتا ہے۔ اور یہی ملٹری ڈپلومیسی ہے جس کو پوری دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے۔ بالکل، اس میں پاکستان کی کوئی اس وقت شک و شبہ ڈپلومیسی کو تو نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پذیرائی مل رہی ہے۔ ایران بھی کہہ رہا ہے کہ سالے صرف پاکستان ہوگا، امریکنز بھی کہہ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ سالے صرف پاکستان ہوگا، امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کا اور ہو اگلا نہیں دور سکتے نا، پاکستان میں ہوگا، یہی بات ایران بھی کر رہا ہے۔ اور ہو نہیں سکتے۔ آپ یہ دیکھیں، اور صحیح، ممالک ہو نہیں سکتے کیونکہ عرب دنیا کے اندر ان کے اڈے موجود ہیں امریکہ کے، تو وہاں ایران بیٹھ نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی میں آپ کو آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک خیر کی خبر سناؤں بالکل کہ بالکل، دنیا میں پہلے شخص ہوں گے فوجی جن کو انشاءاللہ تعالیٰ امن کا نوبل انعام ملے گا، آپ کے اور نوبل پیس ہمارے ایوارڈ کی بات۔ پیارے حافظ صاحب۔ اچھا، اب ذرا مجھے یہ بتائیں، پاکستان میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے، اسلام آباد اکارڈ انشاءاللہ تعالی ہوپ فلی ہونے جا رہا ہے، اسلام آباد ٹاکس اسلام آباد اکارڈ میں تبدیل ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کا پاکستان کو بینیفٹ کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، ایک بڑا اسٹیج سج جائے گا، دنیا کے بڑے بڑے لیڈران آ جائیں گے، سپر پاورز کی صدر آ جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن پاکستان کا اب اس خطے میں آنے والے دنوں میں کیا رول ہوگا؟ پاکستان کی معیشت کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اس وقت عام آدمی یہ سوال کر رہا ہے کہ اس پوری صورتحال میں پاکستان کی بڑی واہ واہ ہو گئی ہے، سبز ہلالی پرچم اور یہ جو سبز پاسپورٹ ہے اس کی بڑی عزت ہو گئی ہے، لیکن وہ جو جیب میں طاقت ہوتی ہے نا نوٹوں کی، وہ کب آئے گی عام آدمی تک؟ ایک نارمل کامن مین جو ہے وہ کب جو ہے وہ اس پوری صورتحال سے فائدہ اٹھائے گا؟ یہ جیب میں نوٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان جو ہے یونائٹڈ نیشن کا متبادل بن گیا۔ یہ جیب میں نوٹ ہونے کی وجہ سے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے، ذلالت کی انتہا کروا دی۔ یہ جیب میں نوٹ ہونے کی وجہ سے آج ہم نے اٹھا کے پوری دنیا کی تیسری عالمی جنگ رکوا دی۔ یہ جیب میں نوٹ ہونے کی وجہ سے آج اسرائیل کو ہم نے ایک آرمز ڈسٹنس کے اوپر رکھا ہوا ہے، ایک جس کو کہتے ہیں کہ ادھیڑ کے رکھا ہے ہمارے۔ یہ جیب میں پیسے ہونے کی وجہ سے پاکستان نے جو ابھی یونائٹڈ نیشن کے اندر جو عاصم افتخار ہمارے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں یونائٹڈ نیشن میں، جو انہوں نے دھویا ہے اسرائیلی نمائندے کو، وہ تاریخ سازتا یہ پیسے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، پیسے کی نہیں وجہ سے ہوتا۔ قومیں کبھی جو ہے وہ بھوک سے نہیں مرتی، قومیں بے حمیت ہو کے مر جایا کرتی ہیں، قومیں بے غیرتی کی موت مر جایا کرتی ہیں۔ پاکستان غیرت مند ملک ہے، اور آپ بے فکر رہیں، جب اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے کہا کہ اے بندے میں تیرے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، ہمارا اللہ دوست ہے الحمدللہ، جب ہمارے ساتھ وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ معاشی یہ وقتی ہوتے ہیں، مت پریشان ہو۔ جن ممالک کے ساتھ آپ کی دفاعی اور اسٹریٹجک شراکت داریاں ہو جایا کرتی ہیں تو پھر پیسہ آپ کے گھر کی باندی بن جایا کرتا ہے۔ لکھ کے لے لیں، 2026 کے آخر تک پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے اندر قدم رکھنا شروع کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ دیکھیں، ایران کے ساتھ آپ کے بارٹر ٹریڈ میں تجارت ہو جانی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنا ہجوم ہے اس ٹائم پہ یو اے ای کے ساتھ ایران کا، اور جو کہ آپ کو پتہ ہے تعلقات اب کافی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ بالکل، 90 بلین ڈالر، جی جی 90 بلین ڈالر یہ ٹرینڈ آپ کا پاکستان آئے گا، لکھ کے رکھ لیں آپ۔ آپ کا انشاءاللہ، گیس، آپ کی تیل، آپ کا جو بجلی اور آپ کے یہ تمام چیزیں ڈالر میں نہیں ہونی، یہ ہونی ہے بارٹر ٹریڈ میں، مال کے بدلے میں مال۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کے ویزے نہیں ملنے لگے بھائی۔ آج میرا یہ سنبھال کے رکھ لیں ویڈیو۔ انشاءاللہ یقیناً قوم وہ وقت دیکھے گی کہ جس طریقے سے ماضی میں ہوا کرتا تھا کہ پاکستانی کہتے تھے کہ ہمارے ویزے نہیں لگ رہے، بہت جلد یہ وقت آنے والا ہے کہ دنیا کے لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاکستان کے ویزے نہیں لگ رہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک کیپنگ ہوتی ہے نا، کتنے پاکستان ویزے دے گا؟ جب یہاں پر بزنس بڑھے گا تو پوری دنیا کا انویسٹر یہاں پر آئے گا۔ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، اور ناظرین پوڈ کاسٹ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کامنٹ سیکشن حاضر، اپنی کوئی رائے دینا چاہیں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے گا اور پیجز کو لائک بھی کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم۔